هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ: اگر امام را حدث شد و مسبوق را خلیفہ گرفت، مسبوق نماز امام را تمام کند۔ نماز میں حدث لائق ہونے کے مسائل چل رہے تھے، اور اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل کو بیان کیا کہ نماز میں حدث لاحق ہو جائے تو امام کی کیا شکل ہوگی۔ اسی تعلق سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کو حدث لاحق ہو جائے اور کسی مسبوق کو خلیفہ بنائے، تو یہاں دو بات سمجھیں، ایک ہوتا ہے مسبوق اور ایک ہوتا ہے مدرک، ٹھیک ہے۔ مسبوق کہتے ہیں وہ آدمی جس کی کچھ رکعتیں نکل گئی ہوں، ایک رکعت دو رکعت نکل گئی ہوں، تو اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ اور مدرک کہتے ہیں وہ آدمی جس کی مکمل نماز امام کے ساتھ ہو، ایک رکعت بھی اس کی نماز نہیں نکلی ہو، شروع کے ساتھ تکبیر تحریمہ سے امام کے ساتھ شامل ہو، یعنی اس کی کوئی رکعت چھوٹی نہ ہو، اس کو مدرک کہتے ہیں۔ تو مسبوق اور مدرک، تو اگر امام کو نماز میں حدث لاحق ہو گیا تو امام صاحب تو وضو کرنے کے لیے جائیں گے، تو اپنی امامت کی جگہ پر کسی کو کھڑا کریں گے۔ اگر مدرک کو کھڑا کرتے ہیں، کسی ایسے آدمی کو اس کی کوئی رکعت نہیں چھوٹی ہو، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ آدمی نماز کو پوری کرائے گا۔ مگر اگر کسی مسبوق کو کھڑا کرتے ہیں اپنی جگہ، تو اب اس کی تو رکعت چھوٹی ہوئی ہے نا۔ تو مثال کے طور پر اگر ایک رکعت چھوٹی ہے تو سب لوگوں کی 4 رکعتیں ہوں گی، تو ان کی 3 ہی رکعت ہوگی مسبوق کی۔ اس کو تو امام جب سلام پھیرے گا کھڑے ہو کے نماز پوری کرنی ہے نا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ امام صاحب کا وضو ٹوٹا اور انہوں نے جو ہے ایک آدمی کو پکڑ کے جو ہے خلیفہ بنا دیا، اپنی امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ اب وہ مسبوق ہیں، اس کی رکعت چھوٹی ہوئی، تو کیا کرے گا وہ؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مسبوق جو ہے نماز کو پوری کرائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب سلام پھیرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت وہ ایک اور آدمی کو خلیفہ بنائے گا، مدرک کو۔ وہ خود پیچھے آ جائے گا اور ایک آدمی کو خلیفہ بنائے گا جو مدرک ہوگا، جس کی کوئی رکعت نہیں چھوٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور وہ مدرک سلام پھیرے گا، اور جب سلام پھیرے گا تو یہ مسبوق کھڑی ہو کر اپنی نماز کو پوری کرے گا۔ مسئلہ: اگر امام را حدث شد، اگر امام کو حدث لاحق ہو جائے وہ مسبوق را خلیفہ گرفت اور کسی مسبوق کو خلیفہ بنائے، مسبوق نماز امام را تمام کند، تو مسبوق امام کی نماز کو پورا کرائے، پستر خلیفہ کند، اس کے بعد خلیفہ کرے، خلیفہ بنائے کسی دوسرے آدمی کو۔ پستر خلیفہ کند مدرکہ، اس کے بعد مدرک کو خلیفہ بنائے، تا سلام دہت با قوم، تاکہ مدرک لوگوں کو سلام کرائے، یعنی سلام پھیرے، نماز کو مکمل کرائے۔ وہاں مسبوق استادہ شود و نماز خود تمام کند، اور مسبوق کھڑا ہو جائے اور اپنی باقی ماندہ نماز کو پورا کرے۔ اب ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جس رکن کے اندر حدث لاحق ہوگا، آدمی اس وضو کر کے جب دوبارہ بنا کرنے کے لیے آئے گا تو اس رکن کو پھر سے پورا کرے گا۔ مثال کے طور پر کسی کو رکوع میں آدمی گیا، رکوع میں حدث لاحق ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، تو اب وضو کرنے کے لیے آئے گا، تو اب آ کر پھر دوبارہ سے وہ رکوع کرے گا۔ ایسا نہیں کہ رکوع کے اندر حدث لاحق ہو گیا تو وہ رکن مکمل ہو گیا، اور رکوع مکمل نہیں ہوا، اس کو دوبارہ سے اس رکوع کو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سجدے وغیرہ کے اندر مسئلہ: اگر در رکوع یا سجود حدث لاحق شود، اگر رکوع یا سجدے کے اندر حدث لاحق ہو جائے، چو بنا کند، جب بنا کرے، آ رکوع و سجود را یادہ کند، تو اس رکوع اور سجدے کا یادہ کرے۔ وہ اگر در رکوع و سجود یاد آمد، اور اگر رکوع و سجدے میں یاد آیا کہ یک سجدہ از رکعت اولی فوت شدہ بود، کہ ایک سجدہ از رکعت اولی پہلی رکعت کا فوت شدہ بود، چھوٹا ہوا ہے،
یا سجدہ تلاوت فوت شدہ بود، یا سجدہ تلاوت چھوٹا ہوا ہے، آ سجدہ را قضا کند، تو اس سجدے کی قضا کرے۔ تو یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ اگر جو فرائض ہیں جیسے سجدہ وغیرہ اگر چھوٹ جائے تو محض سجدہ سہو کرنے سے وہ پورا نہیں ہوں گے، ان کو نماز کے اندر جب یاد آئے گا قضا کرنی پڑے گی۔ تو ایک آدمی ہے کہ رکوع میں گیا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ گیا وضو کرنے کے لیے، وضو کر کے آیا، اب اس نے اس رکوع اور سجدے کو چھوڑ دیا، اب دوسری رکعت کے اندر چلا گیا وہ، اب پھر یاد آیا کہ ارے بھائی میں تو رکوع نہیں کیا ہوں۔ یا ایک آدمی ہے دوسری رکعت کے اندر ہے اور وضو ٹوٹ گیا، اور وضو ٹوٹنے کے بعد وہ وضو کرنے کے لیے وضو کر کے آیا، اس نے پھر دوبارہ سے رکوع کیا، سجدہ کیا، اب پھر اسے یاد رہا کہ پہلی رکعت کو میں نے سجدہ چھوڑ دیا تھا، یا پہلی رکعت کے اندر میں نے سجدہ کی آیت تلاوت کی تھی اور سجدہ تلاوت مجھے واجب ہوا تھا مگر سجدہ میں نے نہیں کیا تھا، تو کہنا ہے کہ اس پہلے سجدے کا یا پہلے رکوع کا یا پہلی سجدہ تلاوت کی قضا کر لے گا، ایک سجدہ کر لے گا، ایک رکوع کر لے گا۔ کہہ رہا وہ اعادہ ای سجدہ مستحب است واجب نیست، کہہ رہا کہ مگر اس سجدے کا اعادہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر امام را حدث شد، اور اگر امام کو حدث ہو، وہ مقتدی ایک مرد است، ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر امام صاحب کو حدث لاحق ہو گیا تو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، امام صاحب ایک تھے اور مقتدی دو، ٹھیک ہے، اور ان دونوں میں سے ایک عورت اور ایک بچہ تھا، ایک عورت تھی ایک بچہ تھا، تو ایک عورت ایک بچہ امام صاحب کے پیچھے کھڑے تھے اور امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے۔ اب یہ بات دھیان میں رکھیں کہ عورت اور نابالغ بچے یہ امامت کے لائق نہیں ہوتے ہیں، امامت کر ہی نہیں سکتے لوگ۔ تو اب جب امام صاحب کو حدث لاحق ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اگر دو مقتدی ہوں یا ایک مقتدی ہوں تو وہ آٹومیٹک خلیفہ بن جاتے ہیں امام کا، ٹھیک ہے، مگر یہاں تو دو لوگ ہیں، دونوں کے اندر امامت کا استحقاق ہی نہیں ہے، تو کیا نماز کا کیا ہوگا؟ کہہ رہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی امام صاحب کی۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی امام صاحب کا وضو ٹوٹا فوراً وہ دونوں خلیفہ بن گئے، دونوں میں سے ایک بچہ وہ بھی لائق نہیں ہے، عورت وہ بھی لائق نہیں ہے، تو لائق نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ بن گئے، جب خلیفہ بن گیا اور ان کے اندر خلیفہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ وہ اگر امام را حدث شد، اور امام صاحب کو حدث لاحق ہو جائے، وہ مقتدی یک مرد است، اور مقتدی ایک مرد ہو، ہما مرد بلا تعین خلیفہ می شود، تو آدمی بغیر کسی تعین کے خلیفہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، اگر مرد ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، خلیفہ بن جائے گا، نماز پوری ہو جائے گی۔ وہ اگر مقتدی یک زن یا یک طفل است، اور اگر مقتدی ایک عورت یا ایک بچہ ہے، نماز ہر دو فاسد شود، تو دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک روایت میں تو یہ ہے، مگر ایک روایت ہے حنفیہ میں، فقہ حنفی کے اندر ایک دوسری روایت ہے امام ابو حنیفہ سے، ودر روایت اور ایک روایت کے اندر نمازی امام فاسد نہ شود، امام کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر زن و طفل را خلیفہ نہ کردہ باشد، اگر اس نے عورت اور بچے کو خلیفہ نہ بنایا ہو، تو ایک روایت کے موافق یہ ہے کہ اگر اس نے وضو ٹوٹا اور امام صاحب نے کسی بچے اور عورت کو خلیفہ نہیں بنایا، وہ چپ چاپ چلے گئے وضو کرنے کے لیے، تو ان کی نماز فاسد نہیں ہے، وہ دوبارہ آئیں گے، آ کر جو اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے بچے عورت کو خلیفہ بنایا تو خلیفہ بنانے پر تب نماز فاسد ہوگی، یعنی جیسے ان کا وضو ٹوٹے گا آٹومیٹک یہ بچے عورت خلیفہ نہیں بنیں گے، اس لیے کہ ان کے اندر امامت کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ آگے کا مسئلہ اور ہے، مسئلہ اگر امام از قرات بند شود اورا خلیفہ گرفتن جائز است، اگر امام صاحب اپنی قرات کو اگر امام صاحب کی قرات بند ہو جائے، امام صاحب قرات کر رہے تھے اور اچانک سے بھول گئے، اور ایسا بھولے کہ بالکل آگے پڑھ نہیں پا رہے، یا کوئی عذر لاحق ہو گیا کہ قرات ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس شکل کے اندر بھی وہ اپنا خلیفہ بنا سکتے ہیں، خود پیچھے ہٹ جائیں اور کسی کو آگے بڑھا دیں۔ تو دو مسئلہ ہے، ایک تو یہ کہ حدث لاحق ہو جائے تب بھی امام صاحب کسی کو خلیفہ بنا سکتے ہیں، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب قرات کرنے پر قادر نہیں ہو، قرات نہیں کر پا رہے تو بھی خلیفہ بنا سکتے ہیں۔ اب اس میں پہلے تو یہ کہ پہلے لقمہ دیا جائے، پھر لقمہ دینے کے باوجود بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں
تو خلیفہ بنا سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ ما یجوز بھی صلاۃ انہوں نے قرات نہیں کی ہو، اتنی مقدار انہوں نے قرات نہیں کی ہو کہ جس سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیت، اگر اتنی مقدار انہوں نے تلاوت کر لی ہے تو اب خلیفہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رکوع کر دیں۔ اگر امام از قرات بند شود، اگر امام صاحب قرات بند کر دیں، پورا خلیفہ گرفتن جائز ہے تو ان کو خلیفہ بنانا جائز ہے۔ اگر ما یجوز بھی صلاۃ نہ خواندہ باشد، اگر ما یجوز بھی صلاۃ اتنی مقدار جس سے نماز جائز ہو انہوں نے نہ پڑھی ہو۔ مسئلہ اگر شخص امام را در نماز دریابد، ہر جا کہ امام را دریابد در ہما رکن داخل شود۔ اب یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نماز کے اندر شریک ہوتے ہیں نا، اگر ہم مدرک ہیں یعنی بالکل شروعی نماز امام صاحب کے ساتھ شریک ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مگر اگر ہم بعد میں آ رہے ہیں، امام صاحب رکوع کے اندر چلے گئے ہیں، سجدے کے اندر چلے گئے ہیں، تو پھر کیسے رکعت ملے گی ہمیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور کوئی آ کر نماز کے اندر شریک ہوا تو جس رکن کے اندر امام صاحب ہوں اسی رکن کے اندر شامل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ رکعت کون سی شمارے گی الگ مسئلہ ہے، لیکن امام صاحب جس رکن کے اندر اسی رکن کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم آئے اور امام صاحب سجدے کے اندر ہیں، دوسرے سجدے کے اندر ہیں، دوسرا سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا ہم کھڑے ہو کر انتظار کریں کہ امام صاحب دوسرا سجدہ کر کے پھر رکوع میں جب کھڑے ہو جائیں، سیدھا کھڑے ہو جائیں تو ہم شامل ہوں گے؟ کہہ رہے نہیں، بلکہ جس رکن کے اندر بھی ہوں امام صاحب اسی رکن میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام از قرات اگر شخص امام را در نماز دریابت، اگر کسی شخص نے امام صاحب کو نماز میں پایا، ہر جا کے امام را دریابت، جس جگہ امام کو پایا ہو، در ہما رکن داخل شود، اسی رکن کے اندر داخل ہو جائے۔ وہ اگر رکوع یافت رکعت یافت، اور اگر اس نے رکوع کو پا لیا تو رکعت کو پا لیا، و الا رکعت نہ یافت، ورنہ اس نے رکعت کو نہیں پایا ہے۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مقتدی بعد میں آنے والا مسبوق رکوع سے پہلے امام صاحب کو پالے آرام سے، ٹھیک ہے، امام صاحب رکوع میں ہیں، وہ آیا، اطمینان سے اس نے اللہ اکبر کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی مقدار کھڑا رہا، اس کے بعد پھر رکوع میں گیا اور 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لیا، تب امام صاحب نے سر اٹھایا، تو کہیں گے کہ یہ آدمی رکوع یعنی اس آدمی کو یہ رکعت مل گئی ہے، دوسری رکعت کے شروع میں آیا تو دوسری رکعت مل گئی، پہلی رکعت کے شروع میں آیا تو پہلی رکعت مل گئی۔ اور اگر آیا ہے جلدی سے اور اس نے جیسے اللہ اکبر کہا رکوع میں جانا چاہ رہا تھا کہ امام صاحب نے رکوع سے سر اٹھا دیا تو وہ رکعت اسے نہیں ملی ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ ہاں، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ قیام فرض ہے، قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے، اور قیام کی مقدار ہے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، اتنی مقدار کھڑا ہونا فرض ہے، 3 مرتبہ تسبیح۔ تو اگر کوئی آیا رکوع کے اندر، کچھ لوگ آتے ہیں تو فوراً دوڑ کے آتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے فوراً رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں، تو ان کا قیام چھوٹ گیا، ایک فرض کو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ رکعت نہیں ملے ان کو۔ پس ہرگاہ امام نماز خود تمام کند، مسبوق بعد فراغ امام آنچے فوت شدہ آ نماز خود بخواند۔ کہہ رہے ہیں پس ہرگاہ امام نماز خود تمام کند، پس جس جگہ نماز امام اپنی نماز تو کہہ رہے ہیں کہ کہیں گے پس ہرگاہ امام نماز خود تمام کند، پھر جب امام اپنی نماز پوری کرے، مسبوق بعد فراغ امام آنچے فوت شدہ آ نماز خود بخواند، تو مسبوق امام کی فراغت کے بعد اس فوت شدہ نماز کو پوری کرے۔ بالکل سیدھا سا مسئلہ ہے کہ جتنی رکعت چھوٹی ہے، امام صاحب جب سلام پھیریں گے تب کھڑے ہو کر مسبوق پورا کرے گا۔ مسبوق اسی کو کہتے ہیں جس کی رکعت چھوٹی ہو، تو جب امام صاحب نماز پوری کریں گے تو وہ کھڑے ہو کے اپنی نماز کو پوری کرے گا۔ اب کیسے پوری کرے گا؟ ارے کسی کی 1 رکعت نماز چھوٹی ہے تو کیسے پوری کرے گا؟ کہنے کہ اس کے اندر دونوں جہت ہے، ٹھیک ہے۔ قرات کے حق میں وہ مسبوق جب اپنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب کھڑا ہوگا تو قرات کرنے کے حق میں وہ پہلی رکعت شمار کرے گا، وہ ایسا سمجھے گویا کہ میں پہلی رکعت پڑھ رہا ہوں۔ تو جس طرح پہلی رکعت کے اندر آدمی ثنا پڑھتا ہے، تسمیہ پڑھتا ہے، تعوذ پڑھتا ہے، قرات کرتا ہے،
تو وہ بھی اسی طرح مسبوق پہلی رکعت کے اندر ان سب چیزوں کو پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور قعود کے حق میں، قاعدہ وغیرہ کے حق میں، وہ اس کے لیے ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے ایک رکعت یا جتنی رکعت اس کی چھوٹی ہے وہ پڑھ لیا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک رکعت مثال کے طور پر کسی کی چھوٹی ہے تو جب کھڑا ہوگا تو اب یہ دیکھیے کہ گویا کہ میں آج سرے نو نماز پڑھ رہا ہوں، تو سرے نو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو رکوع بھی کرنا، اس کو ثنا بھی پڑھنا پڑے گا، تسمیہ بھی پڑھنا پڑے گا، تعوذ بھی پڑھنا پڑے گا۔ مگر قاعدے کے حق میں اس کے لیے آخری نماز ہوگی، یعنی اب ایسا جب اس کو قاعدہ اولا کرنا ہے تو ایسا سمجھے گویا کہ میں ایک رکعت پہلے پڑھ چکا ہوں، لہذا ایک رکعت اور پڑھ کے وہ پھر قاعدہ کرے گا۔ وہ نماز مسبوق در حق قرأت حکم اول نماز دارد، اور مسبوق کی نماز قرأت کے حق میں اول نماز کا حکم رکھتا ہے۔ و در حق قعود، اور قاعدے کے حق میں حکم آخری نماز دارد، آخری نماز کا حکم رکھتا ہے۔ تو یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا ہے۔